अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसा हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको खुश करे, खुश रखे, आबाद रखे और हम सब के बच्चों की लंबी उम्र अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। आज का मेरा मौजू है, तो गाइस आज मैं आपको एक वजीफ़ा बताऊँगी जो आपने पढ़ना है। लाजमंद अपनी ज़िंदगी का उस वजीफ़े को हिस्सा बना दे तो आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन क्या से बस क्या हो जाएगी। ठीक है, ये उन मेरी बहनों के लिए है जो बहनें मेरी बहुत ही हर वक्त परेशान रहती हैं, डिप्रेशन का शिकार रहती हैं। मतलब है वो ये समझती हैं कि हमारे ऊपर तावीज़ हो रहे हैं या हमारे ऊपर कोई क्या कर रहा है, बस एक ही सोच में वो बैठी रहती है। ना कुछ करने को दिल करता है, ना कुछ कहीं जाने का दिल करता है। तो मेरी बहनों, मैं आपको ये जो अभी वजीफ़ा बताऊंगी ना, आपने बस इसको अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ में बस मस्त कर देना है। ठीक है, और वैसे भी अगर इंसान अल्लाह पाक के रास्ते पे जाएगा ना तो अल्लाह पाक इंसान के लिए रास्ते खोलते हैं। अल्लाह पाक इंसान के लिए नेकी के रास्ते खोलते हैं। ठीक है, तो जब आप ये वजीफ़ा पढ़ोगे ना तो आप अल्लाह ताला के करीब हो जाओगे। फिर अल्लाह ताला आपको हमेशा शर से बचाएंगे और हमेशा खुशियों वाली ज़िंदगी अता करेंगे। हाँ तो गाइस, अभी जो है ना मैं बना रही हूँ चिकन बना रही हूँ। मैंने कहा चलो आज चिकन बनाते हैं। गर्मी की वजह से बंदे का काम करने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता, बस क्या करें, भी घर के काम करने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा बस इसमें जो है ना चनों की दाल डाल दूँगी तो बना दूँगी। अच्छा तो गाइस, अभी मैं शुरू करती हूँ जो बात मैंने की है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह पाक किस बात से नाराज़ होते हैं। अल्लाह पाक नाराज़ होता है कि इंसान ना उम्मीदी की दलदल में फंस जाता है। जब अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो बंदे हो ना तुम मेरे ऊपर उम्मीद रखो, उम्मीद का दामन ना छोड़ो। और जब हम सब अपने रब पे उम्मीद रखेंगे ना तो हमारा रब हमारी उम्मीदों को क्या पता नहीं हमें क्या बना देंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरी बहनों कि आप लोगों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। सबसे मस्त बात जो है ना वो सब्र है गाइस। अगर हमने सब्र को अपना लिया है ना तो समझे हमें दुनिया की कोई भी जो शर है ना हमारे करीब भी नहीं होगा। ज़िंदगी में हैं शर पसंद लोग हैं, हसद पसंद लोग हैं, हसद करते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में घुसते हैं। ठीक है, खुद नहीं घुस सकते तो किसी और ज़रिए से घुसते हैं, लेकिन इन चीज़ों से निकलने के लिए अल्लाह पाक ने अपने कलाम भेजे हैं जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। तो गाइस, अभी जो मैं आपको बताऊंगी ना तो वो जो वजीफ़ा है ना बस ऐसा है कि आप खुद खुश हो जाएंगे और अल्लाह पाक, पहली बात है कि अल्लाह जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो जो है ना अल्लाह पाक खुश होंगे। ठीक है, फरिश्ते आपको दुआएं करेंगे। तो गाइस, इससे बढ़कर और क्या बात है सकती। अच्छा, अभी मैं इसमें टमाटर डालती हूँ, फिर मैं आती हूँ आपसे बात करती हूँ। हाँ तो गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे के हालात मतलब है कभी इतने अच्छे होते हैं कि कारोबार होता है या भी जॉब वगैरह होती है, इंसान लोग जा रहे होते हैं तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। बिज़नेस बस नीचे से नीचे होता जाता है और बस इंसान जो है ना गमों की दलदल में घुसता जाता है, धंसता जाता है। तो फिर इंसान ये सोचता है भी हाँ हमारे ऊपर कोई तावीज़ कर रहा है, हमारे ऊपर ये हो रहा है, हमारे ऊपर वो हो रहा है। तो देखिए ये मेरे अपने साथ भी ऐसे हालात हुए हैं। मैं भी इस दलदल में घुसी हूँ, मैं भी इन दिनों को मैंने भी गुजारा है, लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने जब ये वजीफ़ा पढ़ा है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस दलदल से मुकम्मल तौर पर निकल चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी ये वजीफ़ा पढ़ें और आप भी इस दलदल से निकलें। ठीक है गाइस, अभी देखें ये मेरे जो है ना चिकन थोड़ा सा भून चुका है तो इसमें मैं टमाटर डालती हूँ, पानी डालती हूँ, इसको बंद करती हूँ, फिर मैं आपको वजीफ़ा। हाँ तो गाइस, मैंने कुकर को बंद कर लिया है। अब थोड़ी देर तक ये छण करेगा तो फिर मैं जो है ना इसको खोलूँगी, देखूँगी, फिर इसमें जो है ना मैंने चनों की दाल डालनी है। ये मैंने गाइस देखें चनों की दाल भिगो के रखी हुई है तो मैंने कहा आज थोड़ी सी जो है ना इस गोश्त में डाल देंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जायका। हाँ तो गाइस, आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक कोई मौसम अच्छा करे और जो है ना इस गर्मी से हम भी बच सकें। तो गाइस, मैं बात कर रही थी वजीफ़े पे। अच्छा, अब मैं एक और बात करना चाहती हूँ क्योंकि कुछ जो घर होते हैं ना दीनी घर होते हैं, मतलब उधर नमाज़ें होती हैं, कुरान पाक पढ़े जाते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ ही लोग नमाज़ पढ़ते हैं
اور جو ہے نا باقی یہ دین دھرم کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں کو وہ لوگ کہاں سے دیکھتے ہیں، کہاں سے ایکسپریشن مطلب وہ لیتے ہیں، کہاں سے وہ یہی ہم لوگ اگر ویڈیو بناتے ہیں ہم لوگ وہ کہیں سے بھی دیکھ لیتے ہیں اللہ. اور سب سے پہلے یہ بات ہے، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں راستے پہ لانے کے لیے اس کے آگے پھر یہ میسیج آتے ہیں، یہ ویڈیوز آتی ہیں، ہماری کئی ہوئی باتیں آتی ہیں. تو وہ جب اللہ پاک سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں نا کسی کو، تو یہ والی باتیں میں نے بھی اس طرح میں بھی دیکھتی تھی، گانے دیکھتی تھی یہ چیزیں. لیکن جب اللہ پاک نے سیدھے راستے پہ لانا کا سوچا تو میرے سامنے یہ ویڈیوز آ گئی، اسلامی ویڈیوز میں میرا دل لگنے لگ گیا، میں دیکھنے لگ گئی. تو ہاں تو گائز میں نے کوکر کو کھول لیے اور ابھی یہ جو ہے نا گرم مسالہ ڈالے میں نے، مسالہ ڈالے میں نے کہا چلو بھونتی ہوں اس کو. گرمی بہت شدید ہے گائز، بہت زیادہ گرمی ہے. اللہ پاک کو جو ہے نا اچھا موسم کرے، آمین ثم آمین. اچھا تو میں بات کر رہی تھی وظیفے کے وجہ سے، ٹھیک ہے. تو بات شروع کرتی ہوں. سب سے پہلے گائز، سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھنی، 5 وقت نماز، ٹھیک ہے. کیونکہ سب سے پہلا اسلام کا وہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی. اگر آپ بیمار ہیں نا تو لیٹ کے پڑھیں. اب اس بات کو آپ نوٹ کریں، ٹھیک ہے. تو آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی ہے. تو ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ اب ٹک ٹاک پہ یا جو ہے نا بہت سارے مولوی ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، مطلب وہ لوگ وظیفے بتاتے ہیں. تو میں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، وظیفے اچھے ہیں، اس کے لیے انسان کو پڑھنے چاہیے، لیکن بغیر اجازت کے نہیں. کچھ میری بہنیں ہیں بغیر اجازت کے مصلے پہ بچھا دیے بیٹھ گیا، وظیفے پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. میں نے خود بھی پڑھی ہیں، میں نے بھی پڑھی ہے، میں نے وظیفے شروع کیے ہیں حالاتوں سے تنگ آ کر. تو اللہ پاک کا شکر ہے مجھے فائدہ بھی ملا ہے. تو میں تقریباً یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی بہنوں سے کہ آپ نے بغیر اجازت کے وظیفہ، ایک تو وظیفہ بغیر اجازت کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ وظیفہ انسان تب پڑھ سکتا ہے جب آپ تہجد پڑھتے ہو، صبح کی نماز نہیں چھوڑتے ہو، 5 وقت کی نمازیں لگ کے پڑھتے ہو، تو پھر آپ وظیفہ پڑھو، تب آپ کو وظیفے کا اثر ہوگا. نہیں تو اگر آپ نے اجازت نہیں دی، نمازیں پوری نہیں کی اور آپ وظیفے اپنے مطلب اپنے کام کے لیے وظیفے پہ شروع ہو یہ کام ہو جائے، وہ کام الٹا ہوتا ہے. یہ خود آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس بات کو، ٹھیک ہے گائز. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نماز نہ چھوڑیں اور قرآن پاک پڑھیں، ٹھیک ہے. گنتی میں عبادت نہ کریں، ٹھیک ہے. یہ بات اگر آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے، گنتی میں عبادت نہ کریں. وظائف جو ہوتے ہیں وہ گنتی میں اللہ پاک کو گنتیوں کی یا آپ کے وظیفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک کو آپ کے تہ دل خلوص سے عبادت کی ضرورت ہے، چاہے آپ 2 لفظ ہی کیوں نہ پڑھ لو کلام، ٹھیک ہے، وہ دل سے. اور اب آپ کو یہ تمنا ہے کہ بھی ہاں یہ میں وظیفہ پڑھتی جاؤں، نہ صبح کی نماز پڑھی ہے، نہ سیکنڈ ٹائم کی، نہ شام کی. اچھا پھر وہ اب اگلا بندہ وظیفے کا بتاتا ہے بھی شام کے ٹائم پڑھنی ہے اور صبح کے ٹائم پھر شروع ہو گئی ہیں نمازیں پھر. تو دیکھیے اس طرح پھر وظیفوں کا اثر نہیں ہوتا، اس طرح بہت سارے مسئلے بن جاتے ہیں. وظائف کے ساتھ جو ہے نا اب موکل ہیں، ٹھیک ہے، وہ آ جاتے ہیں گھروں میں اور طرح کے کام شروع ہو جاتے ہیں. تو جس طرح وہ وظائف بتاتے ہیں ہم لوگ وہ پڑھ نہیں سکتے، ہم لوگ اس طرح کا جو ہے نا چل نہیں سکتے. اس طرح کے حالات میرے ساتھ بھی ہوئے، میں نے چھوڑ دیا سب کچھ. تو جو ہے نا وظیفہ پڑھنا جب اللہ پاک اپنے راستے پہ لے آتے ہیں نا، تو آپ کو بس اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، سیدھا چلنا ہے، بغیر گنتی کے عبادت کرنی ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کہاں کے کہاں کیسے پہنچتے ہیں. سب سے بڑھ کر اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کریں گے اور اپنا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے. پھر جب اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوں گے نا تو پھر آپ کو کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوگی. میں بھی ایسی تھی، میں بھی بے صبری تھی، مجھے بھی صبر نہیں تھا، میں بھی کہتی تھی کہ ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے ایسے ہو جائے. لیکن اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جب سے میں نے یہ وظیفہ شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ فرسٹ کلاس زندگی چل گزر رہی ہے. تو میں اپنی بہنوں کو اس وظیفے کے بارے میں بتاؤں گی. اور ایک اور بات، اس وظیفے میں نہ کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس وظیفے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ نماز کی آپ نے پابندی رکھنی ہے، رکھ کے نماز پڑھنی ہے، نماز ایک بھی نہیں چھوڑنی. اگر آپ نماز چھوڑ دو گے نا تو سمجھو پھر
گیا کام. تو ابھی پھر میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد وظیفہ بتاتی ہوں. دیکھیں میرا ہاں تو گائس موسم دیکھیں, موسم اچھا ہو رہا ہے, موسم عجیب و غریب قسم کے, اوپر وائٹ ہے اور نیچے بلیک ہے. یہ دیکھیں بہت زیادہ عجیب بادل آ رہے ہیں, لگتا ہے ایسے کہ کڑاکے دار بارش ہونے والی ہے. بہت زیادہ بادل آ رہے ہیں ادھر بھی. یہ دیکھیں اچھا تو گائس اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں, اور وہ وظیفہ جو ہے نا آپ نے بس اس کو اپنے ساتھ 24 گھنٹے یوں سمجھے کہ بس اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہے نا اللہ پاک کے جو ہے نا ہم اللہ پاک سے معافی مانگیں, ٹھیک ہے. ہر گناہ کی معافی مانگے, جب انسان سوتا ہے اس ٹائم معافی مانگ کے سویا کرے, اپنے غلطیوں کی, اپنے گناہوں کی, خطاؤں کی, تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں. تو جو ہے نا اب جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں اس کا بھی یہی مقصد ہے, پھر آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی, اور آپ دین و دنیا میں جو ہے نا نفع مند ہوں گے. تو وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے وضو ہو یا نہ ہو, دن ہو یا رات ہو, جیسے جو بھی کام کر رہے ہوں, استغفار کا اپنے ورد کرنا ہے. اور وہ استغفار کیسے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ پڑھنا ہے, استغفار نہیں پڑھنا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب انسان ورد کرے نا تب استغفر اللہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اس کی کوئی گنتی نہیں ہے, کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ 1.25 لاکھ پڑھو, 2 لاکھ پڑھو, یہ نہیں, بس پڑھتے رہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اپنے خطاؤں کی, گناہوں کی معافی مانگتے رہے, تو انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کو دین و دنیا کی کتنی خوشیاں ملتی ہیں, اور پھر اللہ پاک کا ساتھ کیسے ملتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے اس وظیفے پہ عمل کرنا ہے, اور اس وظیفے کا یہ کمال کہ کسی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے. اللہ پاک سے معافی مانگنے کے لیے بھلا کس کی اجازت کی ضرورت ہوگی, ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ میں اپنے ولاگ کا اختتام کرتی ہوں. کل پھر نئے موضوع سے, نئے وظیفے سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. تو کل تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ. اوکے, اللہ حافظ.